حسن بھائی، انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے 32 کارکنوں کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا قانونی اور سیاسی دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، یہ قانونی اور سیاسی دھچکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر از اے لانگ وے ٹو گو، دس از ناٹ دی اینڈ آف دا گیم، ابھی اور بڑی عدالتیں پڑی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، اس میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں، پریولیج لوگوں کی نہیں، ان کے لیے جیل بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ پنجرہ کمرے سے نکال کے پرندے کا اس کو صحن میں رکھ دیں، یا صحن سے اٹھا کے کمرے میں رکھ دیں، بس یہ لمبی چوڑی جیل ہے اور اب سے نہیں ہے، رائٹ فرام دا ڈے ون۔ وہ کسی نے کہا تھا، میں نے پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، کہ آرس از دا ہسٹری آف بلنڈرز اینڈ سرنڈرز۔ سرنڈر صرف جنگ میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو وہ بھی ہے بیک گراؤنڈ بنگلہ دیش کا، چاہے حالات جو بھی تھے۔ سرنڈر ایک اقتصادی سرنڈر بھی ہوتا ہے، تعلیمی سرنڈر بھی ہوتا ہے، سماجی سرنڈر بھی ہوتا ہے، اخلاقی سرنڈر بھی ہوتا ہے۔ تو آرس از دا ہسٹری۔ اچھا، باقی یہ تو اس گندے کھیل کا، اس غلیظ کھیل کا یہ حصہ ہے، سمجھ گئے ہو؟ قیدیں تو نہرو اور گاندھی جیسے لوگوں نے بھی کاٹی ہیں۔ پاکستان میں جب پتہ نہیں کون آیا تھا اس وقت، جب عبدالولی خان، جی یہ بھٹو صاحب کے دور میں، پتہ نہیں، اچھا یہ وہ ملک ہے جہاں حبیب جالب اور فیض احمد فیض جیسے لوگ، پابند سلاسل، تو کیا ہے اس ملک میں جیل؟ اندازہ لگاؤ فیض کو، حبیب جالب کو، لکھنے پڑھنے والے لوگ، وہ کوئی شرم کرو، کوئی غیرت کرو، کوئی حیا کرو، دے آر ناٹ کرمنلز۔ اچھا، لکھنے پڑھنے میں اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی تو یہ تو وہ مائنڈ سیٹ ہے ہماری ایلیٹ کا کہ انہوں نے تو اقبال کو بھی سینسر کیا ہوا ہے۔ اقبال کے بہت سارے شعر ہیں، ہندی ہیں ہم، وطن ہیں ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے، اب بجاؤ ترانا، سینسر کر دیا۔ حالانکہ گروتھ ہوتی ہے، دیکھو نا، انسان کو تو چھوڑو، ہمارے اپنے جو دین کی تاریخ ہے اس میں لا تعداد وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پہ بے تحاشا مظالم کیے ابتدائی دنوں میں، بعد میں انہوں نے اسلام کی خاطر جانے بھی دی۔ یہ گند کا ایک کاروبار ہے، کوئلوں کی کان ہے، کوئلوں کی کان کا مہمان ہے سیاستدان، منہ تو کالا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، کچھ چھٹ گئے، کچھ مر گئے، وہ پھانسی چڑھ گیا، وہ فلانا ہو گیا، مطلب یہ نارمل ہے۔ اور جو باٹم لائن ہے اس کام کی وہ یہ ہے کہ دس از جسٹ دا بگننگ، ابھی اور عدالتیں باقی ہیں۔ بالکل، تو اس لیے میرے نزدیک اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ یہ بڑا قانونی اور سیاسی دھچکا۔ سیاست ہے کیا اس ملک کی؟ ایڈونچرزم ہے، جو میں کہتا ہوں کہ یہ فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں، خزانے کی تلاش، یہ سارے کے سارے خزانے کی تلاش کے ہیرو ہوتے ہیں۔ اور ان کا جو گھوڑا ہوتا ہے، وہ پرانی موویز ہے دیکھنا ہالی ووڈ کی، ان کا گھوڑا سیاست ہے، صحیح، اس پہ بیٹھ کے یہ خزانے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو بس اسی طرح اقتدار، اس میں پیسہ ہے، پروٹوکول ہے، لوٹ مار ہے، کربا پروری ہے، فلانا ہے ٹمکانا، یہ سارا کچھ تو اوور آل کھیل ہی گندا ہے۔ صحیح، سمجھ گئے ہو نا؟ آپ بہت صاف ستھرے آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، یہ ہو، اور اتفاق سے اگر آپ کو گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں کے درمیان سے گزرنا پڑے تو آپ اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ آپ کو بدبو، یا تو سانس لینا، چھینکیں نہ بھی آئیں، اس کو چھوڑو، مارو گولی، اس لیے یہ کوئی سوال نہیں ہے، پارٹ آف دا گیم۔ صحیح، ہاں بس ٹھیک ہے، آگے بالکل۔ اگلی خبر دل خراش واقعہ ہے۔
سوات کے علاقے چالیار میں واقع ایک دینی مدرسے میں 3 اساتذہ کے تشدد سے طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ فرحان کو غیر حاضری کی بنا پر 5 گھنٹوں لگاتار تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عبداللہ کو گرفتار، جبکہ دیگر 2 کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دل خراش کیا ہے؟ جعلی پولیس مقابلوں میں کچھ تو میں سمجھتا ہوں جائز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی اتنے کتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر اور یہ میں نے ایک دفعہ بعد میں وہ لاہور کے سینئر آفیسر تھے، بڑے نیک نام ہیں، بعد میں وہ آئی جی موٹر ویز میرا خیال ہے ریٹائر ہوئے، تو میں نے ایک بار پوچھا، میرے ذہن میں ان کا بڑا اچھا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وغیرہ کا مرتکب ہے، پڑھا لکھا خاندانی، بہت ہی اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ۔ تو میں نے کہا جی یہی سنا ہے۔ وہ کچھ دیر چپ رہے، مجھے کہتے ہیں حسن بھائی یہ بات ٹھیک ہے، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں ڈاکوؤں چوروں کے ساتھ نہیں کرتا جو وارداتوں کے درمیان آبرو ریزی کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ یہ روز کی کہانی ہے، دل خراش، اس میں دل خراش کیا ہے؟ ان مدرسوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں، مطلب عجیب بدنصیبی دیکھو، اس ملک میں پڑھانے والے جاہل ہیں۔ میں تمہیں سنایا کرتا ہوں نا ایک قصہ اپنا، سندر رائبن روڈ پہ سلطان کے سامنے قریب جو اسکول ہے، میں جی ماسکیو جا رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے جو 8ویں 9ویں کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں؟ ماسکیو، پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں ہے یہ ملک کسی طرح ہی چل رہا ہے، یہ کیا مطلب 3 اساتذہ کے تشدد سے، یہ اساتذہ 5 گھنٹے لگاتار وہ یار چھوڑو نا، 5 گھنٹے 10 گھنٹے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس کو چھوڑو۔ دینی مدرسے یہ جانور ہیں۔ ہمارے ہاں دین کے بارے میں دیکھو، نماز پڑھو، بہت اچھی بات، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نماز کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کو سجدہ جنت، وہ جنت اس طرح نہیں کمائی جائے گی، یہ کوئی کرتب دکھا رہے ہو تم۔ نماز نے اگر تمہیں پابندی اوقات نہیں سکھائی تو تمہاری کوئی، میرے نزدیک کوئی نماز نہیں۔ تمہیں اگر ڈسپلن نہیں سکھایا، یہ وضو یہ گٹے گوڈے توڑے ہوں گے، آنکھ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، یہ ہے اصل نماز۔ نماز itself is not the end, it is a mean to achieve various ends۔ اچھا وہ فاقہ جڑا ہے روزے تے فاقہ ساڈا، وہ کی فرق ہے؟ ایک آدمی ہے وہ روزے پورے رکھتا ہے، حرام کھاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور ظلم زیادتی کرتا ہے، ناجائز قبضے کرتا ہے، داڑوں نے چھڑیا ہے، نماز بھی وہ پڑھتا ہے، روزے بھی وہ رکھتا ہے۔ میری عقل سے تو بات یہ نہیں بتاتا، فوکس ہے ادھر، صرف پریکٹس، جسے ہمارے ہی جو یہ دینی، مطلب میں غیر دینی ہوں، سبحان اللہ، مطلب دینی ٹائپ لوگ ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں ظواہر۔ صحیح، ظواہر پہ ساری توجہ، اس لیے چھوڑو۔ اگلا سوال ہے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم عمران خان نے مشال یوسفزئی کو سینیٹ کے ٹکٹ کے لیے منتخب کیا، پتہ نہیں اس کا نام کس نے تجویز کیا، ہم سب فیملی جیل جانے کے لیے تیار ہیں، مشال کو بھی چاہیے کہ جیل کا چکر لگا لیں۔ مجھے یہ نہیں پتا یہ مشال یوسفزئی ہے، یہ ترجمان رہ گئی ہے بشرا بی بی کی۔ تو بشرا بی بی اہلیہ ہیں عمران کی اور مرشد بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو یہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی یہ چلو نتیجہ آئے گا تو بات کریں گے، باقی ٹھیک ہے، یہ مطلب وہ ظاہر ہے، تم نے بتایا، مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے، وہ سینٹ کی ٹکٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو علیمہ بی بی نے بھی بہت زیادہ اس پر اچھا وہ چھوڑ دو نا، جو بھی کیا ہے وہ لاڈلی ہے بشرا بیگم کی۔ جی، بشرا بیگم لاڈلی اہلیہ ہیں اور مرشد بھی ہیں، مطلب دیکھو نا،
تو اور ساتھ بھی کھڑی ہیں، تو بڑی کوالیفیکیشن ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جمائمہ ہوتی تو وہ بھی ساتھ کھڑی ہوتی. ریحام کا مجھے پتہ نہیں، یہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا، وہ فصلی بٹیری نہ ہو مجھے نہیں پتا. میں اینی وے جمائمہ تو آج بھی ساتھ کھڑی ہے. چلو بالکل.